یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے، مالک خالق رازق اللہ ہے۔ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنے اس ڈسکشن میں ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے کہ فلانا بہت طاقتور ہے، فلانا بہت طاقتور ہے۔ طاقت صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس بزرگوں نے، خاص کر اچکزئی صاحب اور اختر بینگل صاحب اور دیگر جو ہمارے سندھ سے ساتھی ہیں، انہوں نے تو کافی نزدیک پرسنلی دیکھا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کرتے تھے اور جو اپنے آپ کو کسی وقت خدا سمجھتے تھے، آج کدھر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جو جدوجہد کریں گے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جرت اور ہمت ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس وقت یہ نظام اتنا ظلم کر گیا ہے کہ ان کے سروائیول مزید ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ ظلم ایک خاص حد سے بڑھ جائے۔ یعنی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہم تو مظلوم پارٹی ہے، ہم سے ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کو، ان کی پارٹی کو ہم سے نشان چھینا گیا، اور الیکشن کے دوران ہماری اکثر لیڈرشپ مفرور تھی، اور انٹرسٹنگ جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ جو جبر، جو ظلم، جو انتہا ہو گئی، اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ظلم کب ہوا ہو کہ چادر اور چار دیواری کی جتنی پامالی ہوئی، اور جتنی خواتین کی بے حرمتی ہوئی، جتنی لوگوں کی بے عزتی ہوئی، شاید اس جمہوریت میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ شاید بادشاہتوں میں بھی اس قسم کا رویہ نہیں ہے۔ اور پنجاب میں جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ووٹ کو عزت دو کا چیمپئن کہتا ہے، ان کی حکومت ہے، ملک میں بھی ان کی حکومت ہے، ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ آج صبح ہمارے اپوزیشن لیڈر بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی میرے گھر کے سامنے پولیس کا یہ فوٹو دکھایا ہمارے ساتھ۔ آپ کو احتجاج تو چھوڑو، آپ اپنے گھر میں اگر اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو پنجاب میں اپنے گھر میں رہائش نہیں رکھ سکتے۔ یعنی نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے، ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام۔ اس وقت صرف ایک ضرورت ہے، وہ جب ظلم کا نظام بڑھ جاتا ہے تو جہاد سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ میں جہاد کے تصور کو، میں جو جہاد کا تصور ہے، میں جہاد کے تصور کو صرف تلوار سے نہیں کہتا کہ تلوار صرف جہاد ہوتا ہے۔ جہاد ہوتا ہے جدوجہد، اسٹرگل۔ ہم پہ مکلف ہے جدوجہد، ہم جدوجہد کریں گے۔ یقین جانیں، میں وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے، زیادہ اگریسو والا لوگ بھی نہیں ہوں، لیکن کبھی زندگی میں 1% بھی خوف نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور جس طرح وہ جرت سے، ہمت سے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور جس طرح جرت سے اور ہمت سے وہ اس وقت جو ہو وہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں عمران خان کی اپنی ہسٹری ہے۔ جب وہ ورلڈ کپ جیت رہا تھا تو آپ کو اگر وہ کرکٹ یاد ہو، جو اس کی جب وہ میچ ہو رہا تھا فائنل برطانیہ کے ساتھ، تو نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ میچ ہار رہے، لیکن اللہ نے کیا کہ وہ میچ جیت گیا۔ اور وہ ٹیم ایسی نہیں تھی، وہ آپ جب پوری ورلڈ کپ کے میچ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی تھی، اللہ نے عزت دی۔ شوکت خان کمپین میں تو ہم خود ساتھ تھے، اس کے ہم کمپین چلاتے تھے، ہم پوسٹ لگایا کرتے تھے، ہم اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ یقین جانے کبھی مشکل ہو جاتا تھا کہ شوکت خان اسپتال بن جائے گا، لیکن ابھی جو اس نے جنگ شروع کیا وہ تاریخ کا جنگ لڑا، ہسٹری۔ یہ پاکستان کی ہسٹری بدلے گا کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس جبر کے نظام کو، اس وسطائیت کو، اور جو اس اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی، اس کو شکست ہوگی۔ اور وہ عمران خان، کیونکہ اس وقت تک یعنی اس کے ساتھ آئسولیشن میں رکھا، اس کو آئسولیشن میں، اس کے بانجی کو وہ جیل میں ہے، اور ان کے اوپر 70 سال کے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ بیرسٹر صاحب تو وکیل بھی ہیں، اور بھی سینئر وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ کبھی اس طرح ہوا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، فیصلہ بھی اس طرح کہ ابھی اس کا کونسل بھی نہیں پہنچا، ابھی وہ خود بھی نہیں پہنچی، ابھی اس کی رشتہ دار بھی نہیں پہنچی، اور پہلے سے جج صاحب نے جو ہے فیصلہ سنایا، جی آپ کو 17 سال قید۔ ماشاءاللہ جوڈیشری زندہ باد۔ یہ اگر جوڈیشری کا حیثیت رہے تو ملک میں انصاف کے لیے ہم کہاں جائے۔ وہ شاید یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی عمر 70 سال نہ ہوتی تو ہم زیادہ دیتے۔ ہاں یہ بھی کہا، اور مجھے بتائے کہ اگر ہمیں عدالت انصاف نہ دے تو کدھر جائے؟ ہم پہاڑوں میں چڑھے، ہم جنگلوں میں جائیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں؟ آپ ہمیں دیوار سے نہیں لگا رہے، آپ اپنے آپ کو پوری پاکستانی قوم کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ہمیں جو قومی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، تو قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بھیک مانگتے ہیں۔ قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو قانون اور آئین پہ بات کریں، اور قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے۔ قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب ہے کہاں بیٹھے کہ ملک میں آیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، کیا ون مین ون ووٹ کا رسپیکٹ ہوگا،
کیا جو عوام کے پاس قانون اور آئین نے حق دیا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چنے گا وہ اس کے پاس ہوگا، یا کوئی دفتر میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ فلانا ایم پی اے؟ یہ دستور یہ ہمیں منظور نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ہر حد تک جائیں گے جو ہمارے پاس، جو ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ ہمارے سارے جو اس وقت اسٹیک ہے، اس ملک میں ہمارے اسٹیکس ہیں، ہم نے اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان دینا ہے جو قائد کا پاکستان ہے۔ طارق انصاف تو اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کی نمائندگی رکھتی ہے، جو سندھ کی نمائندگی رکھتی ہے، جو کراچی کے مہاجروں کی نمائندگی رکھتی ہے، جو پنجاب کے پنجابیوں کی نمائندگی رکھتی ہے، جو پختونخوا کے پختونوں کی نمائندگی رکھتی ہے۔ طارق انصاف تو وحدت کی علامت ہے۔ اگر آپ وحدت کی علامت کو ختم کرے تو کیا چاہتے ہو؟ ملک کو توڑنا چاہتے ہو؟ عمران خان واحد لیڈر ہے۔ تو یہ تو اس وقت ایک بہت بڑا کانفرنس ہے، اس کو سیریس لے، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئیں پاکستان کی ری الیکشن کروائیں اور فری اور فیئر الیکشن ہو، اور وہ الیکشن جس پہ سب کا اعتماد ہو۔ میں سب باتیں کر کے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو جدوجہد شروع کی ہے انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ میں اپنے ورکروں سے ضروری بات کروں گا، دیکھیں ہم نے جدوجہد کرنی ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے، نہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ کسی ڈر میں مبتلا ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کو کامیاب کرتے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔